یہاں پہ ایک لفظ ایمان استعمال ہو رہا ہے۔ ایمان کس کو کہا جاتا ہے؟ ایمان جو ہے وہ دل کی کیفیت کا نام ہے، دل کے تصدیق کر لینے کا نام جو ہے وہ ایمان ہوتا ہے۔ ایک میں یہاں پہ اور اشارہ جو ہے وہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، اپنی بات کو اور آسان کرنا چاہتا ہوں۔ ایمان جاننے کا نام نہیں ہوتا، ایمان ماننے کا نام ہوتا ہے۔ اب میں اس کو اور آسان کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلح حدیبیہ کے مقام پہ جب حضور جو ہے وہ حدیبیہ کے مقام پہ حضور پڑاؤ ڈالتے ہیں، حضور وہاں پہ تشریف فرما ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 1400 صحاب حضور کی معیت میں ہیں، حضور کے ساتھ ہیں۔ تاجدار ختم مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم نے عمرہ کے لیے جانا ہے۔ حضور کے تمام 1400 اصحاب تیاری کرتے ہیں، احرام باندھ کر مقام حدیبیہ پہ پہنچتے ہیں۔ اب کفار نے کہا کہ حضور اس سال ہم آپ کو عمرہ ادا نہیں کرنے دیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو روک دیا۔ وہاں پہ کچھ جو ہیں وہ حدود و قیود قائم کر دی گئیں، کچھ دفعات جو ہیں ان کو مقرر کیا گیا، جن کو صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کہا کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال جب آپ عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے تلوار میان کے اندر ہوگی، آپ کے پاس زیادہ مقدار میں تلواریں بھی نہیں ہوں گی، اور اگر کوئی شخص مکہ سے مدینہ کی طرف جانا چاہتا ہے تو ہم اس کو ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ سے مکہ میں رہنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ عام اعلان ہے، وہ رہ سکتا ہے۔ وہ ساری کی ساری جو دفعات تھیں، جو قوانین تھے، جو قواعد تھے، وہ ظاہری طور پہ جو ہے وہ مسلمانوں کی مخالفت میں تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قبول کیا۔ وہاں پہ حضرت عمر بن خطاب بھی جلوہ گر تھے۔ حضرت عمر بن خطاب حضرت صدیق اکبر سے تھوڑی سی بلند آواز سے گفتگو کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، یا صدیق بتایا جائے کہ کیا ہمارا رب سچا نہیں ہے؟ کہا کہ ہمارا رب تو سچا ہے۔ کہا کیا ہمارا نبی سچا نہیں ہے؟ کہا ہمارا نبی بھی سچا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب بڑے جلالی صحابی ہیں، کہا کہ تو پھر کیا ہمارا دین اور مذہب سچا نہیں ہے؟ فرمایا ہمارا مذہب بھی سچا ہے۔ تو عرض کی کہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کی دفعات کو، حضور نے ان قواعد کو قبول کیوں کیا ہے؟ اب سنیں، حضرت صدیق اکبر نے بڑے کمال کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ عمر، میرا نبی خود کچھ نہیں کرتا، میرا نبی اس وقت اپنے لبوں کو کھولتا ہے جب رب کا حکم آ جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر عمل من جانب اللہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی منشا اور مشیت سے کچھ بھی نہیں کرتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام جب یہ بات کرتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب کی حضور کی بارگاہ میں آواز بڑھتی ہے کہ حضور ہم نے اتنا جھکا کر کے جو ہے ان دفعات کو قبول کیوں کیا؟ یہ لوگوں کو کیوں کہا کہ اگر کوئی شخص مکہ سے مدینہ جانا چاہتے ہیں تو ہم ان کو واپس کریں گے؟ حضور آپ نے یہ بات کیوں کر دی؟ جب یہ آواز بڑھتی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضور تاجدار ختم مرتبت علیہ تحیۃ والثناء، آپ نے جب وہ بات کو سنا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمر میں وہی کرتا ہوں جس کا حکم مجھے میرا رب دیتا ہے۔ تو جو مجھے میرے رب نے کہا تھا میں نے وہ کر دیا ہے۔ اب میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، جس طرف میں لانا چاہتا ہوں، مکہ سے ایک سفیر آیا تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گفت و شنید کر رہا تھا۔ اس کا نام عمر بن سہیل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرتے ہیں۔ اب وہ جو چارٹ تیار کیا گیا جس کے اندر 6 سے 7 سکے تھیں، جب ان کو جو ہے وہ تیار کرنے کے بعد مہر لگانے کا وقت آتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگوٹھی تھی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا، حضور کی اس انگوٹھی کے اوپر لکھا تھا اللہ، رسول، محمد، سب کہیے صلی اللہ وسلم۔ یہ 3 لفظ جو ہیں اس انگوٹھی کے اوپر ثبت تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی بھی نوشتہ، کوئی بھی تحریر کرتے، حضور اس کے اوپر اس کو ثبت فرماتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو تیار کیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مہر لگائی تو عمر بن سہیل کہتے ہیں، حضور یہی تو ہمارا رولا ہے، ہم آپ کو محمد الرسول اللہ نہیں مانتے، ہم آپ کو محمد بن عبداللہ تسلیم کرتے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا کہ حضور کو جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، حضور کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ اس بات کو اپنے ذہن نشین کیجئے گا۔ اب انہوں نے کہا، حضور ہم آپ کو محمد بن عبداللہ جانتے ہیں، آپ کے باپ کا نام عبداللہ ہے۔
آپ جو ہیں جیسے ہم کھاتے ہیں ویسے آپ بھی کھاتے ہیں، جیسے دنیا چلتی ہے ویسے آپ بھی چلتے ہیں، جیسے لوگ شادی کرتے ہیں آپ بھی ویسے ہی شادی کرتے ہیں، جیسے لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہے آپ کا ویسا ہی اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اب انہوں نے یہ تو مان لیا، لیکن فرق یہ تھا کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو محمد بن عبداللہ تو مانا ہے لیکن محمد الرسول اللہ نہیں مانا۔ اب حضور کو فقط جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کے نام سے یاد کرنا اور جاننا، ایمان اس کو نہیں کہا جاتا۔ ایمان اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کی سوچ جو ہے وہ فقط یہاں تک جاتی ہے کہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ مکہ کی گلیوں میں چلتے ہیں، لیکن حضور کا مقام یہ بھی تو دیکھیں کہ حضور مکہ کی گلیوں میں چلتے ہیں تو میرے آقا مصلی پہ کھڑے ہو کر جنت تک بھی حضور کی نگاہ پہنچ جاتی ہے۔ حضور کا مقام اتنا اونچا اور عرفہ والا ہے۔ تو ذات ذی وقار کہا کہ میں آپ کو یہ مانتا نہیں ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے فرمایا کہ آپ یہاں پہ محمد بن عبداللہ لکھ دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ عرض کی حضور میں مٹانے کے لیے نہیں آیا، میں تو لکھنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ میری جو ہے وہ یہ میری محبت گوارا نہیں کرتی کہ میں یہاں پہ آپ کا نام لکھ کر مٹا کر کے جو ہے یہاں پہ محمد بن عبداللہ لکھوں۔ ایک لمحے کے لیے میں رک کر یہ بات کرنے لگا ہوں، اگر وہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن عبداللہ لکھ بھی دیتے تو کوئی بہت بڑا عذر نہیں تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کے اعتبار سے کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی، لیکن حضرت علی نے بتا دیا ہے۔ لوگوں یاد رکھیے، پورا مکہ جو ہے حضور کو عبداللہ جو ہے آپ کی ولدیت کے نام سے تو یاد کرتا ہے، جانتا ہے، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں ایمان یہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ حضور کی جو ہے وہ نسبیت کے اعتبار سے حضور کو مانا جائے۔ تو ماننا ہے تو پھر حضور کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کا آخری نبی بن کر جو ہے وہ تسلیم کرنا، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس جہان کے اندر آخری نبی، میں بات کر رہا تھا، ایمان حضور کو ماننے کا نام ہے۔